الحمد والصلاۃ دعا ہے پروردگار عالم حاجی بشیر احمد صاحب کے اس اہتمام کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ببرکت محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ حضرات گرامی، اس نظریے اور عقیدے کے ساتھ بیٹھیں کہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس عقیدے والے لوگ ہی آئے ہیں اور بیٹھے ہیں۔ صدارت آپ جیسی ہستی کی ہو، پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات قبلہ پیر سید غلام محمد مدنی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑی محبت والی شخصیت ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ان کا ذوق دوسرے لوگوں سے جداگانہ مجھے لگتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ بندہ وہی اچھا لگتا ہے جو صاحب ذوق ہو۔ بے ذوق کوئی بندہ ہے جس کے اندر محبت مصطفیٰ والا ذوق ہو، عشق مصطفیٰ والا ذوق۔ علماء کرام بے تشریف فرما ہیں، قرہ حضرات، قاری القرآن قاری ممتاز احمد سعیدی صاحب نے بہت خوبصورت تلاوت ہمیں سنائی، آپ حضرات نے سنی۔ قرآن سنیں یا حدیث رسول سنیں، حضور کی ثناخوانی سنیں، محبت کا ثبوت دیا کریں۔ میں تو عائز میزبان ہونے کے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا علاقہ ہمارا اپنا پروگرام ہے، تو میں تو ایک استقبالیہ دینے آیا ہوں۔ اصل خطابات اور ثناخوانی ہمارے مہمانان گرامی جو آ رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو سنائیں گے، تو چند ایک باتیں بطور مقدمہ تمہیدیہ کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ اپنے غلاموں کے دل کے تصورات، خیالات اور خطرات سے واقف ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے وہی بولے، جس کا یہ عقیدہ نہیں بے شک چپ رہے، میں ناراض نہیں ہوگا۔ حضور واقف ہے نا، محفل پاک میں بیٹھے ہو، سرکار دیکھ رہے ہیں کون کس کیفیت کے ساتھ بیٹھا ہے، کس کے بیٹھنے کی حالت کیا ہے، انداز کیا ہے، طریقہ کیا ہے، دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ ارے محبت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نہ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جہاں چاہنے والے ہوں وہاں نہ چاہنے والے بھی ہوں تو بندہ دل چھوٹا کرے، بندہ پریشان ہو جائے، بندے کی طبیعت میں بے چینی آ جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، کیونکہ یہ تو ایک قانون ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ اے لِكُلِّ مُبْتِلٍ مُحِقٌ۔ ارے ہر حق والے کے بارے مقابلے باطل والا ضرور آیا، ہر موسیٰ کے مقابلے فرعون ضرور آیا۔ اس سرزمین پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے قدم رکھا، ان کے مقابل فرعون بھی آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے قدم رکھا، ان کے مقابل نمرود بھی آیا۔ تیرے میرے آقا امام الانبیاء نے قدم رکھا، ان کے مقابل ابو جہل بھی آیا۔ امام حسین نے قدم رکھا، ان کے مقابل یزید بھی آیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، تاریخ کے ورق الٹیے، تاریخ گواہ ہے، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، رہ نام زندہ حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ حق والے زندہ رہتے ہیں، حق والوں کا بول والا ہوتا ہے، حق والوں کا نام چمکتا ہے، حق والوں کا کام زندہ رہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے اور نوجوانوں سے بھی کہ وہ کام کر جاؤ کہ تم تو یہاں سے چلے جاؤ مگر تمہارا کام زندہ رہے، نام بھی زندہ رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں الشہرۃ عمر ثان، یہ جو بندے کی شہرت ہے نا، ایک تو ہے نا مطلب اللہ پاک جو زندگی عطا کرتا ہے وہ زندگی، دوسری ہے فرمایا کہ بندے کی شہرت ہو جائے۔ یہ شہرت کا عطا ہونا اگرچہ بزرگ پسند نہیں کرتے، مگر ناپسند ہونے کے باوجود اگر شہرت ہو جائے تو یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے۔
علماء فرماتے ہیں شہرت عمر ثانی، شہرت جو ہے یہ دوسری عمر ہے، مگر شہرت بری نہیں ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے۔ حضور کی حدیث پاک ہے من احیا بالعلم ولم یمت ابدا، فرمایا جس نے علم کو زندہ کیا یا علم کے ساتھ زندہ ہو گیا، فرمایا وہ کبھی نہیں مرے گا، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ اس لیے جو کام بھی کرنا ہے حضور کی نسبت سے کر جاؤ، علم کے تعلق سے کر جاؤ، پھر دیکھنا کہ رب برکتیں کیسے عطا کرتا ہے، فیوزات کیسے عطا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا سرکار دیکھ رہے ہیں، حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، سیاستہ کی پکی روایت ہے، سچی اور سچی حدیث پاک ہے، روات بھی صحیح ہے اور سیدھا ہے، آپ ہر لحاظ سے اس حدیث پاک پر بحث کر لیں۔ امام مسلم بن حجاج قشیری نے لکھا حضور کے گنبد خضرا پر ایک فرشتہ کھڑا ہے جس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ فرشتہ ہر پڑھنے والے کا درود و سلام خود سنتا ہے۔ ڈیوٹی لگائی رب نے، بڑی بارگاہ کے آداب ہوتے ہیں نا، رب نے ڈیوٹی لگائی، وہ بارگاہ مصطفیٰ میں دست بستہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا فلاں غلام فلاں جگہ سے آپ پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا ہے، صلاۃ و سلام کا تحفہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، مفتی صاحب زندہ باد۔ صلاۃ و سلام کا تحفہ عرض کر رہا ہے، فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حدیث ہے مسلم پاک کی، صحیح مسلم کی روایت، فرشتہ کھڑا ہے گنبد خضرا پر، جب بندہ پڑھتا ہے درود و سلام، ابھی آپ نے بھی پڑھا، سعادت حاصل کی، فرشتہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے آقا آپ پر بھیجنے والے درود و سلام کا نام فلاں ہے، اس کے والد کا نام فلاں ہے، فلاں بن فلاں، حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوں جو سزا چور کی وہی سزا میری، فلاں بن فلاں۔ میں کہنا چاہتا ہوں او بدبختو، تم علم مصطفیٰ اور نگاہ مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہو، نبی جانتا نہیں، نبی دیکھتا نہیں۔ میں نے کہا جس کے در کے نوکر کا یہ علم ہے، کھڑا مدینے میں ہے، دیکھتا ساری کائنات کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، و نعرہ رسالت، و نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مفتی صاحب زندہ باد۔ کھڑا کہاں ہے؟ مدینے میں، دیکھتا پوری کائنات کو ہے۔ لوگ کہتے ہیں سنی حدیثیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ کوئی ربڑ ہے، ہمارا عقیدہ کوئی کہانی اور قصوں کا نام ہے، حکایات کا مجموعہ ہے۔ میں نے کہا اصل قرآن کے وارث ہیں ہی وہ جو سنی ہیں، اور حدیث رسول کے وارث بھی وہی ہے جو سنی ہیں۔ مگر سنیت اس چیز کا نام بھی نہیں کہ پھر نگاہ مصطفیٰ پر اعتراض کرے، علم مصطفیٰ پر اعتراض کرے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک، میں نے کہا یہ حدیثیں نکال دو اگر ہے جرأت، ورنہ مانو کہ نبی بیٹھتا مدینے میں ہے، دیکھتا پوری کائنات کو ایسے ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہے۔ رب نے حضور کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم یہودیوں جیسا عقیدہ تو نہیں رکھتے نا، ید اللہ مغلولہ، رب کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں معاذ اللہ، وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، اختیارات نہیں دیتا۔ ہم نے کہا رب نے اپنے محبوبوں کو بڑے اختیارات دیے ہیں، بڑے اختیارات دیے ہیں۔ حضرت گرامی حضور کی بارگاہ کا ادب، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، جو آیت پاک پڑھی صرف بیدار کرنا چاہتا تھا آپ کو تاکہ محفل کی عظمت آپ کے دل میں آ جائے، درود و سلام کی اہمیت کو آپ سمجھ جائیں۔ کیا فرمایا؟ لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، کیا نہ کہو؟ راعنا نہ کہو۔ آپ بھی یاد کر لیں، راعنا نہ کہو، راعنا، اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا جب سرکار صحابہ کو خطاب کرتے تو اگر کوئی بات وہ نہ سمجھ پاتے نا تو وہ کہتے یا رسول اللہ ہماری رعایت فرماؤ، ہماری
रियायत फरमाओ और हमारी रियायत करके इस बात को दोबारा इरशाद फरमा दे, दोबारा खिताब कर दे। सरकार फिर दोबारा फरमा देते। अगर कोई कहता से 12 तो फिर से 12 भी फरमा देते। माशाल्लाह साउंड आपका ठीक चल रहा है, इसको छेड़खानी नहीं करेंगे तो माशाल्लाह अच्छा चलेगा। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह मामा जी तो बड़ी मशहूर ज़माना शख्सियत है, ये नाराज भी जल्दी हो जाते हैं, ये भी ख्याल रखा करें, लेकिन मुझसे नहीं होते, मुझसे ये प्यार करते हैं। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था कि राइना न कहो। साहबा कहते या रसूल अल्लाह राइना, हमारी रियायत फरमाओ, हमारी रियायत कीजिए। हजरत साद यहूदियों की जबान समझते थे, जरा तवज्जो करना, वो भी कहने लगे राइना या रसूल अल्लाह। उनकी जबान में थोड़ा सा लचक देकर ना, ऐन को थोड़ा सा बढ़ाकर राइना, माअज़ल्लाह राइना, ऐन को लचक देकर कहते थे। इसका मतलब है ऐ हमारे चरवाहे, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। नकल कुफ्र कुफ्र नबाशत। बस एक मरतबा इसको जिक्र किया मैंने, फिर नहीं करूंगा, ताकि आप मतलब समझ जाएं, हदीस आयत पाक का मफहूम सही माने आपके जहन में आ जाए। यहूदी यूं कहते थे, अब वो भी सहाबा के दरमियान बैठ जाते। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे महबूब के गुलामों, हुजूर की बारगाह का अदब मैं तुम्हें बताऊं। राइना तुम्हारा ठीक है, तुम कहते हो राइना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह हमारी रियायत कीजिए। ए मेरे नबी के गुलामों, तुम्हारी बात ठीक है, लफ्ज ठीक है, तुम्हारा ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, लुगत और अरबियत के ऐन मुताबिक है, अदब और ताजीम के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन तुम्हारे इस लफ्ज के बोलने से यहूदी नजेज फायदा उठाकर नबी की तौहीन के मुर्तकब हो रहे हैं, वो नबी की तहकीर कर रहे हैं। मैं खुदा तुम्हें ऐसे लफ्ज के बोलने से भी रोकता हूँ, बारगाह मुस्तफा में ऐसा लफ्ज भी न बोलो जो जू जिहत हो, जू माना हो, मुहतमल हो, जिसके दो माने हो सके, दो मतलब हो सके, ये लफ्ज ना बोलो। मौला क्या बोले? रब फरमाता है आओ बारगाह मुस्तफा का अदब मैं तुम्हें बताता हूँ, लफ्ज मैं देता हूँ, आज के बाद ये लफ्ज छोड़ दो, वो लफ्ज बोलना शुरू कर दो। मौला वो क्या है? फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू अंज़ुरना वस्मऊ। राइना न कहा करो, आज के बाद खुदा तुम्हें अदब मुस्तफा का लफ्ज देकर तुम्हें ताज़ीम मुस्तफा बता रहा है, बारगाह मुस्तफा का अदब दे रहा है। आज के बाद कहा करो उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह नज़र करम फरमाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इब्राहिम मुफ्ती साहब जिंदाबाद। राइना न कहो। मैंने कहा तू हुजूर की बारगाह को समझता क्या है? अपने जैसा समझ रखा है। और सिद्दीक उमर, उस्मान वाली ने अदब बारगाह मुस्तफा नहीं बताया, खुद खुदा ने बताया है, खुद खुदा ने बताया है। फरमा उन्जुरना या रसूल अल्लाह, यूं कहा करो ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजर करम फरमाइए। क्या फरमाइए? नजर करम फरमाइए, नजर करम। और सुनियो, लिखते हो ना बफैजान नजर बफैजान करम, ये जो बुजुर्गों का फैज है ये भी मदीने से आ रहा है। रब ने फरमाया नबी के लिए कहो नजर करम फरमाओ। नहीं समझे बात? तो यार आज वो भी पैदा हो चुके हैं जो नजर करम मांगने वाले को भी मुशरिक कहते हैं। नजर करम फरमाओ, इसको भी शिर्क कहा जा रहा है। मैंने कहा मत मारी गई है तुम्हारी, तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा। रब तो खुद फरमाता है उन्जुरना या रसूल अल्लाह, मेरे नबी के गुलामों, नबी की बारगाह में अर्ज करो ऐ अल्लाह के रसूल हम पर नजर करम फरमाओ, हम पर नजर करम फरमाओ। हजरत मौला अली के हुजूर क्या लगते थे रिश्ते में? चचा जाद। क्या लगते थे? चचा जाद। और हुजूर ने अली को अपना भाई बनाया, मगर खुदा की कसम अली का अदब मुस्तफा देखिए,
ماشاءاللہ ثنا خانان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، علماء بھی تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ محظوظ ہوگے، آج بیٹری آپ کی ایسی چارج ہوگی انشاءاللہ پورا مہینہ ڈیم نہیں ہوگی اور اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی، کیونکہ عشق مصطفیٰ کی روشنی ایسی ہے یہ کبھی ماند پڑتی نہیں جی، کبھی بجھتی ہی نہیں۔ علی سے پوچھا گیا، علی بتاؤ آپ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ علی کیا کہتے ذرا توجہ کرنا، حالانکہ یوں کہہ سکتے تھے کہ ہم آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، حضور ابن عبداللہ ہے، میں ابن ابی طالب ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، حضور عبداللہ کے بیٹے ہیں، آپس میں چچا زاد بھائی ہیں، ویسے بھی حضور نے مجھے اپنا اسلامی دینی بھائی بھی بنایا ہوا ہے۔ علی کہتے نا کہ نبی میرے بھائی ہیں، مگر خدا کی قسم علی نے کوئی دنیا کا بندہ دکھا دے کسی بھی مقام پر، علی نے کہا ہو نبی میرا بھائی ہے۔ چپ کرتے سنو، چپ کرتے مت عقیدہ یاد تھی بنے۔ حالانکہ حضور نے علی کو اپنا بھائی بنایا، یہ ملا کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی بھائی، نبی بھی مومن، وہ بھی ہمارے بھائی۔ میں نے کہا نبی نے تجھے تو اپنا بھائی بنایا نہیں، علی کو اپنا بھائی بنایا تھا اور چچا زاد بھائی بھی تھے، مگر علی جیسی شخصیت، علی جیسی ہستی، وہ ادب سیکھنا ہے علی سے سیکھ۔ ادب ایسا ادب سے آشنا کیا علی نے کہ بھائی ہونے کے باوجود کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا یا رسول اللہ کہا، یا حبیب اللہ کہا۔ ادب سیکھنا ہے علی سے سیکھ۔ بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کہا، کبھی بھائی نہیں کہا۔ اچھا اتنا بڑی تعظیم تھی، تبھی تو حضور نے اپنا نائب بنایا نا، فرما علی میرے بستر پر سو جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ۔ سرکار رخصت ہوئے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف، جب سرکار باہر تشریف لانے لگے نا، 40 کافر ہیں، ان کی 80 آنکھیں ہیں، مگر خدا کی قسم کسی کافر کو میرا نبی نظر نہیں آیا، کسی کافر کو نظر۔ کہتے یہ تم کہتے ہو محفل میلاد ہو، حضور آتے ہیں، حضور آتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، حضور آتے ہیں، روحانی اعتبار سے تو موجود ہیں، اگر جسمانی اعتبار سے بھی چاہے تو سرکار آ سکتے ہیں، سرکار جسمانی اعتبار سے بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ کہا کہ کیسے کہ تمہیں نظر آتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہمیں اپنے ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اگر تجھے نظر تیری آنکھ کا قصور ہے، وہ 40 باہر کھڑے تھے، ان کی 80 آنکھیں تھی، نبی تشریف لائے اپنے گھر سے باہر، اور حضور چھپ کر نہیں آئے، برقع اوڑھ کر نہیں آئے، میرے نبی سر عام آئے، کھلے بندوں آئے، سب کے سامنے آئے، کہلوائے مجاہد، اور جب نکلے تو برقع پہن کر۔ میں نے کہا مجاہد کیسا ہے؟ اور مجاہد بننا ہے برقعے نہ پہن، حق والوں کی یہ نشانی نہیں۔ میرے نبی بھی 40 کافروں نے گھیرا کر رکھا ہے نبی کے گھر کو، مگر نبی آئے تو بغیر برقعے کے، کھلے بندوں آئے، سر عام آئے، سب کے سامنے آئے، مگر کسی کافر نے نہ دیکھا حضور کی ذات کو۔ 40 کافر، 80 آنکھیں، کسی کو نظر نہ آئے۔ جب حضور گئے نا صدیق اکبر کے گھر پر، سیدھا میر عبدالواحد بلگرامی نے لکھا، اٹھاؤ فتاوی رضویہ کو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا فتاوی رضویہ میں کہ سبع السنابل شریف میر عبدالواحد بلگرامی کی وہ کتاب ہے، فرمایا جسے بزرگوں نے نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھا ہے۔ اتنی بڑی بات، اتنی ڈھیلی، سبحان اللہ، میں آپ پر حیران ہوں جی۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ میر عبدالواحد بلگرامی نے لکھا جب سرکار پہنچے صدیق اکبر کے گھر، صدیق اکبر دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے، حضور کو دیکھا نا تو عرض کی آقا چلیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھے کس نے بتایا؟ میر عبدالواحد بلگرامی نے سبع سنابل میں لکھا، جس کتاب کو نبی پاک کے ہاتھوں میں دیکھا گیا اسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔
اے ابو بکر تجھے کس نے بتایا؟ ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یار میرے گھر آئے اور مجھے پتہ بھی نہ چلے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ میں نے کہا 40 کافر 80 آنکھیں وہ نبی کو نہ دیکھ سکے، نبی درمیان سے گزرے، مگر ابو بکر کا گھر تھا چوتھی گلی میں، انہوں نے دیکھ بھی لیا، استقبال میں باہر بھی آ گئے۔ کس آنکھ سے دیکھا تھا؟ انہوں نے سر کی آنکھ سے دیکھا تھا، صدیق نے دل کی آنکھ سے دیکھا تھا، دل کی آنکھ سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا دل کی آنکھ سے دیکھے تو پھر نظر بھی آ جائے، اگر تجھے نظر نہیں آتے تیری آنکھ کا قصور ہے، جا اپنا خون ٹیسٹ کرا، کہیں رشتہ انہی سے تو نہیں ملتا جن کے درمیان سے نبی گزر جائے مگر انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ میں نے کہا چل ہمارے بزرگوں کے پاس، کرایہ میں دیتا ہوں، چل سرزمین گولڈا پر پوچھ فاتح قادیانیت حضرت سیدنا مہر علی سے، جب آپ نے کہا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جانا کھا، اے میرے علی بتاؤ وہ کون سی صورت ہے؟ ارے اس صورت کو دیکھا تھا تبھی تو کہا تھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جانا کھا۔ میں نے کہا اگر پوچھنا ہے تو چل حضرت پیر سیال کے پاس۔ جب سلام پھیرنے میں تاخیر کر دی تو امام نے کہا حضور ہم سب نے سلام پھیر لیا مگر آپ نے تاخیر کی، آپ نے فرمایا بیٹا چپ کر، ہم جب تک مکھڑا مصطفیٰ کا دیکھتے نہیں سلام پھیرتے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ ہمارے بزرگوں کو تو نظر آتے ہیں اور ان کے صدقے ہمیں بھی آ جائیں گے، ہمیں بھی نظر آ جائیں گے، بہرحال وہ طرف تو رکھنا۔ فرماؤ بیٹا چپ کر، جب تک چہرے والضحیٰ کو ہم دیکھتے نہیں سلام پھیرتے نہیں۔ اور پوچھنا شیخ سعدی سے، 3 مصرے بنا لیے، چوتھا نہیں بن پا رہا تھا، حضور نے دیدار کرا، فرما سعدی کیوں پریشان ہے؟ عرض کی آقا چوتھا مصرا نہیں بن رہا۔ فرما پڑھو نا نعت میری سناؤ۔ سعدی نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حضور نے فرما بولو نا صلو علیہ وآلہ۔ ہاں سعدی چہرہ مصطفیٰ بھی دیکھتا رہا، نعت بھی سناتا رہا، اور نعت پڑھ تو ایسی پڑھ، خدا کی قسم حضرت احسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور کا مکھڑا سامنے ہوتا تھا، نعت پڑھنے کے لیے سامنے کھڑا ہوتا تھا، حضور کے چہرے پر نگاہ جاتی، وضعت کفی علی عینی، ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لیتا کہیں بینائی نہ چلی جائے۔ حضور کے چہرے کی تابانیت، روشنی اور لمانیت سے حضرت حسان بن ثابت پر حضور نے دعا فرمائی نا، مولا کلام حسان کا ہو، زبان حسان کی ہو، کلام جبرائیل کا ہو، اس کی مدد فرما، کلام یہ پڑھتا جائے، زبان اس کی چلتی جائے اور اس پر کلام جبرائیل کا جاری ہوتا جائے۔ پتہ چلا حضرت حسان کی جو زبان پہ کلام جاری ہوا نا وہ جبرائیل کا کلام تھا، جو وحی سے کم نہیں، وحی سے کم نہیں، اور وہی وحی والا کلام جس کو حسان نے کہا، کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ گویا وہی والے کلام میں فرما دیا کہ میرے نبی میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، میرا نبی ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا فضل روکے جی عیب کا نقص کا جو یہاں رہے، جی فضل روکے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ فرمایا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حضور کا ادب سیکھو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں حضور کی نالین کو اگر کسی نے جتڑی کہہ دیا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ حضرت امام مالک جب مدینہ کے راستوں پہ چلتے نا تو کبھی اس سائیڈ پہ یا کبھی اس سائیڈ پہ دائیں بائیں ہو کر پوچھا گیا امام مالک درمیان میں کیوں نہیں چلتے؟ فرما مالک ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں حضور کا قدم آیا تھا میرا قدم اوپر نہ آ جائے۔ مالک نے حدیث پڑھاتے ہوئے بچھو نے 70 ڈنگ لگائے، پہلو نہیں بدلا۔ فرما مالک نے کہا تھا حدیث پڑھا رہا ہوں، جان جاتی ہے چلی جائے پر مصطفیٰ کی حدیث کا ادب نہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، جب
حضور کے ظہری پردہ فرمانے کے بعد آپ وہاں کھڑے نہیں ہوئے جہاں نبی کھڑے ہوتے تھے، آپ نے اپنا مسلح پیچھے کھینچ لیا، وہاں سجدہ کیا جہاں مصطفیٰ کے قدم آتے تھے۔ صدیق نے بتا دیا وہ عدل کرنا ہے تو ایسا کر، اور حضرت عمر وہاں نہیں بیٹھے جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے، اور حضرت صدیق وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے۔ پوچھا گیا حضرت ابو بکر سے وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا ابن ابی قحافہ کی کیا جرات ہے نبی کی برابری کرے؟ اور حضرت عمر وہاں نہیں بیٹھے جہاں ابو بکر بیٹھتے تھے۔ عمر سے پوچھا گیا وہاں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا عمر کی جرات ہی نہیں ابو بکر کی برابری کرے۔ میں نے کہا ادب سیکھنا ان سے سیکھ، اس لیے کہا نا حافظ جلندری نے، نماز اچھی کہ حج اچھا، روزہ اچھا کہ زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ تک مروں جب تک خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضور کا ادب سیکھ۔ یا رسول اللہ، یا میرا خطاب ختم ہو گیا، مہمانان گرامی بھی چونکہ تشریف فرما ہے۔ ایک جملہ صلاح الدین ایوبی کا، جس کافر نے یہ کہا تھا نا کہ اگر ہمارا بس چلے نبی کے روزے سے لاش نکال لے، معاذ اللہ، حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا میں نے آج تک اپنی تلوار سے کسی کا سر قلم نہیں کیا، مگر جب یہ یہودی پکڑ کر آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے فرمایا او سپاہیوں ہٹ جاؤ، او فوجیوں ہٹ جاؤ، آج صلاح الدین ایوبی ایسے بدبخت کے سر کو خود قلم کرے گا، اگر میں خود قلم نہ کرتا تو محمد عربی کو کیا منہ دکھاتا؟ آپ نے فرمایا میرے نبی پر بک بک کرے اور میری تلوار نہ چلے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کسی پر میں نے تلوار نہیں چلائی، رحم دلی کا مظاہرہ کرتے قیدیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، مگر اس کافر یہودی بد مذہب گستاخ رسول کو اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ فرمایا اگر نہ کرتا تو مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاتا، حضور کو کیا منہ دکھاتا؟ بس یہی نظریہ رکھا کرو۔ دعا کرتا ہوں پروردگار حضور کا ادب اور تعظیم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔